السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فروا خالد ناول۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوئی ہوں ناول قربت ہجر میں عشق قسط نمبر 5 کے ساتھ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں ناول کی 5ویں قسط۔ امان شرازی کے کہنے کے مطابق گاؤں والے اسی کے بھروسے جمیل کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے آن پہنچے تھے۔ سب لوگ مل کر تیاریاں کر رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی وہاں بارات پہنچی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل اندر سے ڈرے ہوئے تھے۔ شیراز بلوچ کا خوف ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے امان شرازی پر اتنا بھروسہ کر کے ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ وہ اکیلا شخص بھلا کیسے لڑ سکتا تھا؟ شیراز بلوچ تک اس حملے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ یہاں آنے کے لیے نکل چکا ہے۔ وہاں کسی گاؤں والے نے آ کر یہ خبر دی تھی، جسے سنتے ہی تمام لوگ خوف کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ اپنا کام کریں، کوئی آپ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ان سب کو گھبراتا دیکھ ایک نقاب پوش آدمی نے وہاں آتے انہیں تسلی دی تھی۔ وہ لوگ سمجھ گئے تھے کہ یہ امان شرازی کے آدمی ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں ایک ساتھ کئی نقاب پوش افراد جمیل کے گھر کے ارد گرد منڈلاتے نظر آئے تھے۔ مولوی صاحب نے نقاب پڑھانا شروع کر دیا تھا جب اسی لمحے انہیں ایک باہر ایک ساتھ گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی اور کچھ ہی دیر بعد فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو چکی تھی۔ اندر نقاب پڑھوایا جا چکا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان سب کے دل خوف کے مارے ہول رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہیں جو اطلاع ملی تھی اس نے ان سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ امان شرازی نے بلوچ خاندان کے لاڈلے چشم چراغ کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے رکنے کے بجائے امان شرازی پر حملہ کر دیا تھا، جس کے جواب میں امان شرازی نے شیراز بلوچ کو اس کے انداز میں جواب دیتے بری طرح زخمی کر دیا تھا۔ بہت خراب حالت میں اسے ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ گاؤں والوں کے دل جہاں امان شرازی کی اس دلیری اور بہادری پر خوشی سے جھوم رہے تھے، وہیں انہیں اب دونوں خاندان کی جانب سے کی جانے والی جوابی کارروائی کا خوف بھی کھائے جا رہا تھا۔ امان شرازی کے ساتھ اب وہ سب مل کر کیا سلوک کرنے والے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، مگر گاؤں والے اس بات پر بہت زیادہ خوش تھے کہ اب ان کی حق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی آ چکا تھا۔ ان کے اوپر سے آہستہ آہستہ ان ظالموں کا سایہ ہٹنے والا تھا۔ دونوں خاندانوں تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، جو سنتے ہی وہ سب لوگ شوق میں آ چکے تھے۔ خواتین کو پوری بات نہیں بتائی گئی تھی، انہیں صرف اتنا ہی بتایا گیا تھا کہ امان شرازی نے شیراز بلوچ پر حملہ کر کے اسے بہت بری طرح زخمی کر دیا ہے۔ سب کے دلوں میں امان شرازی کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی تھی۔ اماں سائیں، بابا سائیں اور باقی سب اس گھٹیا درندہ سفت انسان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ اس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتا پھر رہا ہے۔ سب سے زیادہ غصے میں اس وقت سومل آفریدی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ اتنے سارے پاورفل لوگ اس ایک انسان کے آگے بے بس کیوں ہو رہے تھے، خاموشی سے اس کا ہر وار اور دھمکیاں برداشت کر رہے تھے۔ اماں سائیں، سومل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس انسان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو سب لوگ اس سے ڈر رہے ہیں؟ صوفیہ بھابی بھی خفگی کا اظہار کرتے بولی تھیں۔ اگر وہ شخص آج شیراز بلوچ پر حملہ کر سکتا تھا تو کل وہ ان کے خاندان کے کسی فرد کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ امان شرازی وہی گھائل شیر ہے جس سے مقابلہ کرنا کسی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ اسے جتنا کم الجھیں گے ہم لوگوں کے لیے اتنا اچھا ہوگا۔ ناہید بیگم اپنی لاڈلی بیٹی کی جانب دیکھتے فکرمندی سے بولی تھیں۔ جو اسی انسان کی منگ تھی، وہ کب اسے ان سے چھین کر لے کر جاتا؟ ان سب کے دلوں کو اس بات کا دھچکا لگا ہوا تھا۔ وہ سب وہاں بھی لاؤنج میں ہی جمع تھے جب وہاں رکھا فون بجا تھا۔ انجان نمبر دیکھ صوفیہ بھابی آگی ہوئی تھیں۔ امان شرازی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنی منگیتر سے بات کرنی ہے۔ دوسری جانب سے بھاری گمبھیر لہجے میں جو بات کہی گئی تھی، اس پر صوفیہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سومل کی جانب دیکھا تھا۔ کون ہے بھابی؟ سومل نے ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ پوچھا تھا۔ باقی سب بھی پریشان کے عالم میں اس کے قریب آئی تھیں۔ امان شرازی، صوفیہ بھابی کے ہونٹ پھڑپڑائے تھے۔ ناہید بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کے کال کرنے کی وجہ پوچھی تھی۔ سومل سے بات کرنا چاہتا ہے۔ صوفیہ بھابی کی بات پر سومل نے آنکھیں پھاڑ کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ایسی دیدہ دلیری تو آج تک عباد بلوچ نے بھی نہیں دکھائی تھی جسے سب خاندان والوں کے سامنے اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ سومل نفی میں سر ہلاتی چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بھابی بتا دے اس گھٹیا انسان کو کہ سومل خان آفریدی ایسے لوگوں پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سومل کی نفرت میں ڈوبے جملے دوسری جانب موجود امان شرازی کے سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہاں موجود تمام خواتین نے خوف کے عالم میں فون کی جانب دیکھا تھا۔ امان شرازی کا خوف ان سب کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا، سوائے سومل خان آفریدی کے، جو اس وقت نڈر بنی یہ الفاظ ادا کر گئی تھی، جس کا انجام کیا ہونے والا تھا اس بات سے وہ خود بھی واقف نہیں تھی۔
سومل خان آفریدی سے بولے مجھ سے بات کر لے، اس کی کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ بات تو اسے مجھ سے کرنی ہی پڑے گی، وہ بات فون پر کرے یا میرے وہاں آنے پر آمنے سامنے، یہ اس کی چوائس ہوگی۔ امان شیرازی کا وہی دوست بھرا انداز تھا جو سنتے ہی سومل کو مزید تب چڑھ چکی تھی۔ باقی سب ساکت سے بیٹھی سن رہی تھی انہیں کیا کرنا چاہیے۔ امان شیرازی کی دھمکیاں کوئی عام دھمکیاں نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ سچ میں وہاں آ گیا تھا تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ مگر سومل نے آگے بڑھتے صوفیہ کے ہاتھ سے فون لے کر بند کر دیا تھا۔ سومل اس کی چچی کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کیا ہم اتنے کمزور ہیں کہ کوئی بھی شخص مجھ سے بات کرنے کو کہے گا اور میں اس سے فون پر باتیں کرنے لگ جاؤں گی؟ میں تو چاہتی ہوں کہ وہاں آئے اس حویلی میں اور واپس جانے کے قابل نہ رہے، سومل نے مٹھیاں بھینجتے کہا تھا۔ مگر اس وقت ان میں سے کوئی بھی سومل کو جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں، امان شیرازی ہے۔ اس کے سامنے بات کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ سومل، تم ابھی تک بات نہیں سمجھ رہی کہ ہم اس کی جانب سے اتنی احتیاط کیوں برت رہے ہیں، ناہید بیگم فکر مندی سے بولی تھیں۔ آپ کی جو بھی مجبوری ہے اماں سائیں، مگر سومل خان آفریدی اتنی کمزور بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے آگے بھی اتنی آسانی سے خود کو پیش کر دے یا جھک جائے۔ سومل خفگی کا اظہار کرتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی کی شہزادی بن کر رہی تھی جہاں ہمیشہ اس کی مرضی کے مطابق ہر بات کا دھیان رکھا گیا تھا۔ اب اچانک سے وہ کسی کی مرضی کے مطابق بھلا کیسے چل سکتی تھی؟ سومل ڈرائنگ روم سے نکلتی وہ ہال کمرے سے گزر کر اپنے روم میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اس ہال کمرے کا بڑا سا لکڑی کا دروازہ آج پہلی بار بند نظر آیا تھا۔ سومل حیران ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی اسے وہ دروازہ بھی بند نظر آیا تھا جہاں سے وہ ابھی ہال کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سومل ٹھٹکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ہال کمرہ حویلی کے بالکل وسط میں تھا، جس کے ایک جانب مردانہ خانہ اور دوسری جانب زنان خانہ تھا۔ اس ہال کے کمرے میں چار جانب سے راستے نکلتے تھے اور چاروں راستے پر بڑے بڑے لکڑی کے دروازے لگے ہوئے تھے جو چاروں ہی اس وقت بند نظر آئے تھے سومل کو۔ یہ کس نے بند کیے ہیں؟ سومل زیر لب بڑبڑاتی دوسری دروازے کی جانب بڑھی تھی، مگر ہال کمرے میں گونجتی آواز اس کے قدموں کو اپنی جگہ پر جکڑ گئی تھی۔ میں نے بند کروائے ہیں۔ یہ گھمبیر بھاری لہجہ سومل جھٹکے سے پلٹی تھی جب سامنے ہی صوفے پر اسے وہ شخص ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے نہایت ہی شاہانہ انداز میں بیٹھا نظر آیا تھا۔ سفید کلف لگے لباس میں ڈارک براؤن شال کو اپنے کندھوں کے گرد لپیٹے وہ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اس کے انابی سیاہی مائل ایک دوسرے میں پیوست مونچھوں تلے دبے ہوئے تھے۔ اس کے سیاہی مائل آنکھوں میں غرور اور ایک عجیب سی اکڑ موجود تھی جو اس کی گردن کو بھی اکڑے ہوئے تھی۔ بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے وہ اس لمحے وہاں بیٹھا کوئی ریاست کا مغرور شہزادہ لگا تھا جس کی آنکھوں میں اس وقت سامنے کھڑی خان حویلی کی شہزادی کو اپنی قید میں لینے کی خواہش مزید ضد پکڑ گئی تھی۔ سومل اس وقت نیوی بلو کلر کی لانگ شرٹ اور کھلے پانچوں والے ٹراؤزر میں بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنائے دوپٹے کو کندھے پر ٹکائے ہوئی تھی۔ اس حصے میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ یہاں خواتین کے بیچ پردے کے بغیر رہتی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص یہاں تک آن پہنچے گا۔ وہ اس سے پہلے بار دیکھ رہی تھی، مگر اب تک اس کے بارے میں جتنی باتیں بھی سن چکی تھی وہ بنا تعارف کے ہی پہچان گئی تھی کہ یہ شخص امان شیرازی ہی تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ہماری حویلی میں قدم رکھنے کی؟ سومل مٹھیاں بھینچے بنا اس سے ڈرے تیز آواز میں بولی تھی۔ امان شیرازی کی نگاہیں اس پر گڑی ہوئی تھیں۔ آپ کو چوائس دی تھی میں نے، آپ ہی کی خواہش تھی شاید یہ کہ میں یہاں آؤں اور آپ کے خاندان کے مرد مجھے ختم کر دیں، تو سوچا کیوں نہ اپنے ہونے والی زوجہ محترمہ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے۔ وہ ابھی بھی ایسے ہی بیٹھا تھا جیسے یہ بات بھول چکا کہ وہ اس وقت کسی ریسٹورنٹ میں نہیں بلکہ اپنی جانی دشمنوں کے گھر میں بیٹھا تھا۔ مگر ایک بات جانتی ہیں آپ کے گھر والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے۔ امان شیرازی سگریٹ سلگاتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ سومل نے اپنی جگہ پر ہی کھڑے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے سگریٹ پینے والے لوگ سخت ناپسند تھے، اسی کی وجہ سے وہ اپنے نہ جانے کتنے ملازمین کو نکلوا چکی تھی نوکری سے۔ اسے سامنے موجود شخص میں ہر وہ عادت تھی جو اسے ناپسند تھی۔ وہ بہت ہی شرافت سے آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر آپ نے خود یہاں بلوایا ہے۔ امان شیرازی دھواں فضا میں اچھوڑتے اس کے قریب پہنچ چکا تھا، مگر سومل بنا اس سے خوف کھائے اپنی جگہ پر ہی جمی رہی تھی۔ اسی شرافت سے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شدید نفرت کرتی ہوں میں تم سے، جس نے میرا نام خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو جس پر میں تھوکنا۔ اس سے پہلے سومل اپنی بات مکمل کر پاتی، امان شیرازی نے اس کی کلائی دبوچ کر اس کی کمر پر موڑتے اسے صوفے پر پھینک دیا تھا اور خود اس کی کلائی ویسے ہی تھامے اس پر جھکا ہوا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے اذیت کے مارے آنسو نکل آئے تھے۔ آج تک اسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہیں چھوا تھا اور یہ شخص یوں جاہلوں کی طرح سے چھو رہا تھا۔ صرف گھٹیا نہیں ہوں، ایک بہت بڑا درندہ بھی ہوں جس کی پہلی شکار ہے سومل خان آفریدی۔ نفرت کرتا ہوں میں بھی تم سے، تمہارے عشق میں پاگل ہو کر یہ سب نہیں کر رہا۔
اس لیے مجھے یہ نخرے دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ تم شہزادی ہوگی خان حویلی کی، مگر امان شیرازی تمہیں اپنے پیر کی جوتی جتنی اہمیت بھی نہیں دیتا۔ نکاح تو تمہارا مجھ سے ہی ہوگا کیونکہ تم میری منگ ہو۔ امان شیرازی کو کسی قیمت پر بھی گوارا نہیں ہے کہ اس کی منگ اس کے دشمنوں کے نام لگائی جائے۔ امان شیرازی کے نفرت میں ڈوبے زہریلے الفاظ سومل کو ساکت کر گئے تھے۔ اس کو اپنی کلاہی ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی، گردن پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسوں سے اسے وہ حصہ جلتا محسوس ہوا تھا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بکھرے رہے تھے جب اس شخص نے نہ جانے کیوں رحم کھاتے سومل کی کلاہی آزاد کر دی تھی۔ آئندہ میرے بارے میں یہ فضول الفاظ استعمال کرنے سے پہلے ایک بار سوچنا ضرور۔ تم مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی، مگر آگے چل کر مجھے ہی منہ لگانا پڑے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کرنا میرے سامنے۔ اس شخص کے ادا کیے گئے جملوں پر سومل کو اپنے کانوں سے دھوئیں نکلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ گھٹیا ہونے کے ساتھ انتہا کا بے شرم انسان بھی تھا۔ سومل اسے لال ہوتی آنکھوں سے دیکھتی صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کلائی پر امان کی انگلیوں کے نشان جم کر رہ گئے تھے۔ وہ واقعی اب اس کے سامنے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میں نے فون صرف یہ پوچھنے کے لیے کیا تھا کہ آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے۔ مجھے ہماری شادی کا لہنگا اس کلر میں خریدنا ہے۔ چند سیکنڈ لگے تھے اس درندے سے واپس انسان بننے میں۔ کچھ دیر پہلے انگارے چبھانے والا اس وقت نہایت ہی مہذب انسان بنا اس سے پوچھ رہا تھا۔ سومل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ میری پسند کا کلر پہننے کو تیار ہیں؟ سومل کے حسین چہرے کی جانب دیکھتا وہ اس سے دوبارہ سوال پوچھ رہا تھا، مگر سومل اس کی جانب دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ جواب دینا تو دور کی بات۔ جب اسی لمحے ہال کمرے کے ایک دروازے پر دستک ہوئی تھی، شاہد باہر امان شیرازی کے یہاں ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ سارے دروازوں کو زوردار آواز میں کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ لاک توڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر کسی سے بھی وہ دروازے نہیں کھل رہے تھے۔ میں اب چلتا ہوں، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اس کے منہ پر دھواں چھوڑتے امان شیرازی وہاں سے جانے کو پلٹا تھا۔ بس یہی کچھ تھی تمہاری ہمت؟ دروازے پر دستک ہوتے ہی دم دبا کر بھاگ رہے ہو؟ ساری زندگی ہوا ہوگی تمہاری۔ تم جیسے مردوں کا زور صرف عورتوں پر ہی چلتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹنے لگا تھا، سومل کی نفرت میں ڈوبے الفاظ اس کے قدم روک گئے تھے۔ وہ اسے جان بوجھ کر روکنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص میں بہت زیادہ اکڑ ہے، وہ اس کی بات سن کر رک جائے گا اور عنقریب اس کے بھائی دروازے کا لاک توڑ کر امان شیرازی کو پکڑ لیں گے۔ مگر یہ الفاظ ادا کرتے اسے خوف بھی محسوس ہوا تھا کہ کہیں یہ شخص پھر سے اپنی درندگی بھرے انداز میں واپس نہ لوٹ جائے۔ تو تم چاہتی ہو میں مزید کچھ دیر تمہارے پاس رکوں؟ ریئلی؟ امان شیرازی جان بوجھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کرتے اس کی جانب پلٹا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے نہایت قریب آن کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے سارے بھائی ساری عمر بھی لگا دینا تو بھی میری اجازت کے بغیر ان دروازوں کو نہیں کھول پائیں گے، لیکن اگر تم ایسا چاہتی ہو کہ میں کچھ دیر مزید تمہارے پاس ٹھہروں تو مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ لہجے میں بولتے وہیں صوفے پر اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ سومل ایک دم سے دور جا کھڑی ہوئی تھی اور خود کو جی بھر کر گالیوں سے نوازا تھا۔ پلیز تم جاؤ یہاں سے۔ اسے یکٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر آخرکار سومل نے زج ہو کر اسے جانے کو بولا تھا۔ اس کے یوں ہار ماننے پر امان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جسے وہ اگلے ہی لمحے چھپا گیا تھا۔ سومل نے دور بیٹھے اسے گھورا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ شخص مسکرایا تھا یا یہ اس کا کوئی وہم ہے۔ باہر ابھی بھی ویسی کی دروازے پر ضربیں لگائی جا رہی تھیں جیسے آج دروازہ توڑ ڈالیں گے۔ آئندہ میری شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا، کیونکہ جن کے بل بوتے پر تم اتنا اچھل رہی ہو وہ اس سینکڑوں گارڈ سے گھری حویلی میں تمہاری حفاظت نہیں کر پا رہے۔ تو جب تم میری دسترس میں آؤ گی تو بھلا یہ کیسے بچا پائیں گے تمہیں؟ بہت جلد میری دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری خوبصورتی نے امان شیرازی کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے۔ میں اس خوبصورتی کو سراہنا چاہتا ہوں۔ امان شیرازی اپنی بے باک گفتگو سے اس کا چہرہ لال کرتا اس کی فریاد پر وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ 4 نمبر والے دروازے سے نکلا تھا جو اس کے سامنے جاتے ہی فوراً کھول دیا گیا تھا اور اس کے بعد واپس سے لاک ہو چکا تھا۔ سومل ساکت سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ باقی دروازے ابھی تک نہیں کھلے تھے۔ پورے 5 منٹ بعد ایک ساتھ سارے دروازے کھلے تھے اور اس کے بھائی اور گارڈ اسلحہ اٹھائے اندر داخل ہوئے تھے، مگر وہاں صرف سومل کو کھڑا دیکھ وہ حیران ہوئے تھے۔ ادا سائیں، سومل نے روتے ہوئے جنید کے سینے سے لگتے سے ساری بات بتا دی تھی کہ وہ کیسے دروازہ کھول کر نکلا تھا اور کیسے اسے ہراساں کیا تھا۔ جنید کا خون کھول اٹھا تھا۔ آج تو میں اس گھٹیا شخص کو مار کر ہی واپس آؤں گا، اپنی حد سے بہت بڑھ گیا ہے یہ۔ جنید سومل کے ماتھے پر بوسہ دیتے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔
وہ شخص جانتا تھا کہ خان حویلی والوں کی کمزوری سومل خان آفریدی تھی، اس لیے وہ سب سے پہلے اسے ہی اپنا مہرہ بنا رہا تھا۔ سومل کو وہاں آتی خواتین کے حوالے کرتا جنید باقی سب کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اماں سائیں وہ بہت برا انسان ہے، پلیز بچا لے مجھے اس سے۔ سومل ناہید کے آغوش میں چھپتی خود کو امان شیرازی کی نگاہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اب بھی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے کہیں سے دیکھ رہا ہے، اور اس کی وہ لال آنکھیں اب بھی سومل کے وجود پر گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں ہوگا میری شہزادی کو، اسے مضبوطی سے اپنے سینے میں بھیجتے ناہید بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ ان میں سے کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ جس سومل خان آفریدی کو ہمیشہ ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اسے یوں شدت سے روتے دیکھنا پڑے گا۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ کبھی کسی سے نہ ڈرنے والی خان حویلی کی نخریلی مغرور شہزادی امان شیرازی سے بری طرح سہم چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ نازک تھی، رونے اور ٹینشن لینے کی وجہ سے شام تک وہ گہرے بخار میں تپ رہی تھی۔ جنید خان آفریدی اور باقی سب کو عباس آفریدی نے واپس بلوا لیا تھا۔ دوسری جانب امان شیرازی تک سومل کے بیمار ہونے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ تمہیں اتنا نازک نہیں ہونا چاہیے سومل خان آفریدی، ورنہ امان شیرازی کے ساتھ گزارا نہیں ہو پائے گا تمہارا۔ امان شیرازی آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو گھورتے اپنی ہونے والی بیوی سے مخاطب تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی کو کال کرتے خان حویلی میں سومل کی جانب میڈیسن بھجوائی تھی، جو آج خان حویلی میں لگی آگ پر مزید جلدی کا کام کر گئی تھی۔ جو لوگ اب تک وہاں کے نہ جانے کتنے گاؤں کا نظام چلا رہے تھے، امان شیرازی نے آتے ہی ان کے حویلی کا نظام خراب کر کے رکھ دیا تھا، اور اس نے تکلیف بھی پہنچائی تھی تو کس کو؟ عباس خان آفریدی کی لاڈلی بیٹی کو، جو کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھی۔ یسوال اسے لیے اپنے گھر آ گیا تھا۔ راستے میں ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی میرال نے اپنے چہرے سے شال کا پلو ہٹایا تھا۔ وہ خود کو ویسے ہی ڈھانپ کر بیٹھی رہی تھی۔ گھر پہنچ کر یسوال نے اسے گیسٹ روم میں جانے کو کہا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اس کے بتائے گئے راستے کا تعین کرتی اس عالیشان بنگلے کے نہایت خوبصورت گیسٹ روم میں آ گئی تھی۔ یسوال ڈرائنگ روم میں دائیں ہی صوفے پر نیم دراز ہوتا آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا۔ میرال کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے آج اس نے جو ذہنی اذیت برداشت کی تھی وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ بیڈ پر سر رکھتے ہی کب وہ گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد واپس سے اسے سکون کی نیند آئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے محرم کے گھر میں تھی۔ یہ بات اس کے دماغ کو بہت حد تک نارمل کر گئی تھی۔ اس نے کمبل تک اوڑھنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ بیڈ کے ایک کونے کے ٹھنڈ سے سکڑی سمٹی گہری نیند میں جا چکی تھی، اس بارے میں جانے بغیر کہ وہ اس گیسٹ روم میں نہیں بلکہ غلطی سے یسوال خان آفریدی کے بیڈ روم میں آ چکی ہے۔ اور جو شخص اپنے بیڈ پر کسی کا ذرا سا بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، وہ لڑکی پورے استحقاق سے اس کے بستر پر سو رہی تھی۔ کافی دیر بعد جا کر یسوال روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ بھی ذہنی طور پر اس وقت کافی عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ بنا لائٹس آن کیے روم میں جلتے نائٹ بلب کی روشنی میں وہ الماری سے کمبل نکالتا اپنے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بنا چینج کیے وہ بیڈ پر دراز ہوتا، کمبل اچھے سے اوڑھتا، کروٹ دوسری جانب موڑے آنکھیں موند گیا تھا، اس بات پر غور کیے بغیر اس وقت اس کے پہلو میں اس کی نئی حویلی دلہن سو رہی ہے۔ دونوں کے بیچ فاصلہ بہت کم تھا، پھر بھی دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرال کو سوتے میں ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر کمبل کو تلاشنا چاہا تھا جب اسے ذرا سے فاصلے پر کمبل محسوس ہوا تھا۔ وہ کمبل کو اپنی جانب کھینچنا چاہتی تھی مگر کھینچ نہیں پائی تھی۔ ٹھنڈ سے سکڑے سمٹے اس نے آگے کو کھسکتے کمبل کو خود پر اوڑھنا چاہا تھا، مگر آنکھ تو اس کی اس وقت کھلی تھی جب اس کا ہاتھ کمبل کے ساتھ ساتھ کسی فولادی سینے سے ٹکرایا تھا۔ میرال کی صرف آنکھیں ہی نہیں 14 طبق بھی روشن ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے بہت قریب سوئے یسوال خان آفریدی کو گھورا تھا، جو آنکھیں موندے گہری نیند میں تھا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اسی کے کمبل میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرال کے ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی، اور اس وقت یسوال کے بہت قریب تھی۔ اس کی چیخ کی آواز یسوال کی آنکھ کھلنے کا باعث بنی تھی۔ میرال گھبرا کر وہاں سے اٹھی تھی جب اسی لمحے یسوال اس کی کلائی دبوچ کر اسے واپس اپنی جانب کھینچتا بیڈ پر گرا گیا تھا۔ یہ لڑکی اس کے بیڈ پر یہاں اس کے اتنے قریب کیا کر رہی تھی؟ یسوال خان آفریدی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے دونوں بازو سے تھام کر اپنے قریب کرتے یسوال نے اس نیم تاریکی میں گھورا تھا جس میں اس کی دودھیا رنگت جگمگا رہی تھی۔ میں وہ اسے اپنے اتنے قریب خود پر جھکا دیکھ میرال سے بولنا محال ہوا تھا۔ ناول جاری ہے۔